غلامان احمد رضا کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں. لیکن آپ بہت جلدی سے آپ میری گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں تیزی سے چلنا چاہتا ہوں. تو مغربی تہذیب کے نام پر، مغربی کلچر کے نام پر آپ کو ہمیں جو دیا جاتا ہے ہم لے لیتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مغربی تہذیب کے نام پر اگر ہمیں جو ہے غلط چیز بھی دی جاتی ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں اور اچھی چیز چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں کے پہلے جوان بہت طاقتور اور مضبوط ہوا کرتے تھے. آج کے جوان پھسپھسے ہوتے ہیں. پہلے کے جوان 100 کلو کی گونی بھی کمر پہ اٹھا کر کے لا کر کے رکھ دیتے تھے. اب تو ایسا ہے خود کا 5 کلو کا بچہ لاتے تو ہپ ہپ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں، صرف مغربی تہذیب کا نقصان بتا رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، پہلے آپ کی غذا کیا تھی پتہ ہے؟ پہلے آپ کی غذا گڑ کھاتے تھے. پہلے آپ کی غذا کیا تھی؟ آپ جو ہے وہ روٹی کھاتے تھے. آپ کی غذا پہلے کیا تھی؟ آپ کھجوریں کھاتے تھے، آپ زیتون کھاتے تھے. لیکن اب آپ کی غذا کیا ہے؟ مغرب نے آپ کے ہاتھ میں پیزا پکڑا دیا تو اب آپ پیزے کے چکر میں پیزے کے چکر میں پڑ گئے. اب آپ یہ کہتے ہیں اپنے کو یہ نہیں چلتا، اپنے کو تو یہ چلتا ہے. آپ کو نہیں پتا اس کا نقصان کیا ہے. مغرب آپ کو ہر اس طرف لے جاتی ہے. دیکھیے پانی کے اندر لیمو نچوڑ کر کھانے کے بعد اگر آپ پی لیں تو آپ کو کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی. لیکن آپ وہ پینے کی بجائے آپ کوکا کولا پیتے ہیں، آپ جو ہے وہ تھمس اپ پیتے ہیں، آپ اور بھی مشروبات پیتے ہیں. اس سے آپ کو نقصان ہی ہے، اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ آسان سی بات یہ ہے، کھانے کے بعد آپ چھوٹی سی گڑ کی ڈلی منہ میں ڈال لیں، آپ کو کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اور بد ہضمی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مسلمانوں کی تہذیب میں کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں. ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے. جب ہم اس کے مطابق کھانا کھائیں گے تو ہمارے اندر کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی. جب پیٹ میں بد ہضمی نہیں ہوگی تو جسم میں بد نظمی نہیں ہوگی، اور جب جسم میں بد نظمی نہیں ہوگی تو پھر ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ ہمارا طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ایک شخص مدینہ منورہ پہنچا اور اپنی ساری ڈگریوں کے ساتھ پہنچا تاکہ میں مدینہ منورہ کی بڑی بستی کو کور کروں اور یہاں پر میں لوگوں کا علاج کروں. تو پھر کیا ہوا؟ وہ بہت دن تک کے وہاں رہا اور رہنے کے بعد اس کے پاس کوئی آیا ہی نہیں، کوئی مریض اس کے پاس پھڑکا ہی نہیں. تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگا بھائیو آخر میرا دواخانہ، میرا مطب یہاں نہیں چلتا. تو اس نے کیا، لوگوں نے کہا یہاں تیرا مطب چل بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جہاں نبی کے غلام ہے وہاں پر بیماری نہیں ہے، وہاں بیماری نہیں ہے. تو کہا کہ کیوں آپ لوگ بیمار کیوں نہیں پڑتے؟ تو ان لوگوں نے فرمایا ہم اپنے محبوب کی سنت کے مطابق کھاتے ہیں. جب بھوک لگتی ہے تو دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں. یعنی بھوکے بیٹھ کر بھوکے اٹھ جاتے ہیں، اس لیے ہم بیمار نہیں پڑتے. اور آپ کو بتاؤں، اب اگر کوئی نیا ڈاکٹر BA کر کے آتا ہے یا اور بھی ڈگری لے کر آتا ہے تو وہ بستی ڈھونڈتا ہے مسلمان کی. کون سی بستی ڈھونڈتا ہے؟ مسلمان کی. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں بیمار واللہ کہہ رہا ہوں. مجھ سے بھی کوئی مشورہ لیتا ہے نا کہ دوا خانہ کہاں چلے گا، تو میں نے کہا کہ جھوپڑ پٹی میں ہی جا تو وہاں چلے گا. کیوں؟ نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ہنسنے کی بات نہیں ہے. حیرت ہے تمہارے دین کی اہمیت تم نے نہیں سمجھی، دوسروں نے سمجھی. تمہارے بچے ننگے پھرتے ہیں نا، جہاں جگہ ملی وہاں پیشاب کرتے ہیں، وہاں پہ پاخانہ کرتے ہیں، کہیں بھی تھوکتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. ننگا پھرنا اسلام نہیں ہے. جن کے خدا ننگے پھرتے تھے ان کے بچے بھی ننگے نہیں پھرتے. انہوں نے تمہارے دین سے تہذیب سیکھ لی. اور جس کے نبی نے کبھی اپنے تلوے بھی لوگوں کو نہیں دکھائے، اس قوم کے بچے ننگے پھر رہے ہیں. بستی اگر میں دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کی ہے کہ نہیں ہے، تو جہاں بچے ننگے پھر رہے ہوں، جہاں جو ہے وہ راستے کے اندر کپڑے ٹنگے ہوئے ہو، عورتیں کمر پہ پٹکا باندھ کر کے پانی کے لیے انڈے سے دوسرے سے مارا پیٹی کر رہی ہو، سمجھ لیجئے کہ یہ مسلمانوں کی بستی شریف آ گئی. اللہ ماشاء، یہ حالات.
گھر کے آنگن میں کچرا پڑا ہو، گندی بدبو آ رہی ہو، نالیوں کا پانی بہ رہا ہو، یہ ساری چیز یہ آپ کی بستی کی نشانی ہے۔ مملکت مدینہ اول اسلامی حکومت جس کی بنیاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، وہاں صفائی کا ایسا نظم آج سے 1450 سال پہلے قائم فرمایا تھا، اس کے اثرات آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جس نبی کے جسم پہ کبھی لباس میلا نہیں ہوا، اللہ نے اس رسول سے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ آپ کے کپڑے تو گندے، ہاتھ گندے، یہ سب گندگی، یہ گندگی بیماری کا سبب ہے۔ رات بھر کھلا ہوا پانی جو پڑا ہوا ہے، حضور نے اس کو پینے سے منع فرمایا، کھلا پانی مت پیو۔ کھلا ہوا کھانا جو رکھا ہوا بغیر ڈھکے رکھا ہوا ہے وہ مت کھاؤ، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تو سائنس کی یہ تحقیق بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مشکیزے سے منہ لگا کر پانی نہیں پینا۔ کیوں؟ تحقیق نہیں ہوئی تھی اس وقت، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے تھے کہ مشکیزے سے منہ لگا کے پانی نہیں پینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سائنس کی ابھی تحقیق شروع نہیں ہوئی تھی، فرمایا کہ کپڑے جھٹک کر کے پہننا، جوتے جھٹک کر کے پہننا، بستر جھاڑ کر کے سونا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام بتا رہے تھے۔ ہم نے اپنے دین کی قدر نہیں کی، دوسروں نے اس دین سے فائدہ اٹھایا، مسلمانوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جو ہے ڈبل روٹی، بیکری والے ہو تو ناراض نہیں ہو میرے ساتھ، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، حضور نے ڈبل روٹی کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، جس کو آپ پاؤ کہتے ہیں، میدے کی بنی ہوئی روٹیوں کو کبھی حضور نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کیوں؟ آج جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بد ہضمی کے لیے تو وہ کہتا ہے میدے کی چیز آپ چھوڑ دیں، بیکری آئٹم کھانا آپ چھوڑ دیں۔ ناجائز و حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اسلام کیا ہے، کیا اسلام ہے، حضور کی تعلیمات کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، بلکہ یہ جو چپاتی ہوتی ہے نا گیہوں کی روٹی، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ اس چپاتی کو بھی جو ہم کھاتے ہیں نا بہت شوق سے، حضور نے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ حضور کی جو غذا تھی وہ جو کی روٹی تھی، وہ بھی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی۔ ہم تو گیہوں کا آٹا بھی چھان کے پکاتے ہیں، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی۔ اب آپ کو بتاؤں، آج سائنس تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ آٹا بغیر چھنا ہوا ہوگا تو ہضم جلدی ہوگا، اس سے بد ہضمی نہیں ہوگی، اور میدے کی جو چیزیں کھائی جائے گی وہ پیٹ میں جا کے پھول جائے گی اور اس سے بد ہضمی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تم نے سائنس کی بات کو مانا، آمنہ کے لال کی بات کو نہیں مانا، اس لیے تم پریشانی کا شکار ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر تم محبوب خدا کا فرمان مان لیتے تو کبھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تمہیں معلوم ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز میں پیدل مسجد جائے، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ظہر کے لیے پیدل جانے کی بات نہیں کی، عصر کے لیے پیدل جانے کی بات نہیں کی، مغرب و عشاء میں پیدل جانے کی بات نہیں کی، حضور نے صرف فجر میں پیدل جانے کی بات کی۔ جو فجر کی نماز میں پیدل گھر سے چل کے مسجد جائے گا، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ لوگ نہیں چلے، فجر میں نہیں چلے۔ جب شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہوئے، ڈاکٹر نے کہا کہ صبح پیدل چلو تو پھر پیدل چلے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حبیب خدا کے فرمان پر اگر فجر میں پیدل مسجد جاتے تو نہ بلڈ پریشر ہوتا نہ شوگر ہوتا۔ لوگ آج تمہیں بتا رہے ہیں، آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے تمہیں بتا دیا، تم نے قدر نہیں کی حضور کے فرمان کی۔ تم نے دیکھو ظہر میں پیدل جا سکتے تھے، نہیں کہا ظہر میں پیدل جانے، عصر میں پیدل جانے کو نہیں کہا، فجر کی قید لگائی۔ کیوں؟ لیکن نہیں کی، کوئی قدر نہیں۔ پانی کو 3 سانس میں پیو، پانی کو 3 سانس میں پیو، گٹا گٹ مت پیو۔ آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جو پانی 3 سانس میں پیے گا وہ بلڈ پریشر کے مرض سے اور ہارٹ کے مرض سے اور گھٹنوں کے اور جوڑوں کے مرض سے محفوظ رہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ مانا، نبی کے کہنے پہ نہیں مانا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین کی قدر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مغربی تہذیب کے آگے خود کو سرنڈر کر دیا. وہ جو دیں گے لے لوگے, وہ جو دیں گے لوگے. نبی نے فرمایا تو نہیں لوگے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گناہ کو فیشن بنا دیا. انہوں نے گناہ کو فیشن کا نام دے دیا.